انڈیپینڈنٹ اردو کے فیس بک لائیو میں خوش آمدید۔ اس وقت ہم لاہور مینار پاکستان مسلم لیگ نون کا جہاں جلسہ منعقد ہو رہا ہے وہاں پر موجود ہیں پنڈال میں۔ میرے ساتھ اس وقت اشتیاق موجود ہیں اور ہماری کولیگ جو ہیں وہ فاطمہ موجود ہیں۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس جلسے کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کو توقعات ہیں وہ کس حد تک پوری ہونے کا امکان ہے اور اس حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کس طرح سے جلسے کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ جی اشتیاق صاحب یہ بتائیے گا، آپ اسلام آباد سے ٹریول کر کے آئے ہیں آج اور اس کے علاوہ شہر میں بھی آپ لاہور میں آج موجود رہے، تو کیا نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جس طرح سے دعوے کر رہی ہے اس لیول پہ کوئی تیاریاں نظر آ رہی ہیں اور موٹیویشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی تک کیونکہ امید تو یہی ہے کہ یہ لوگ آج رات کو دیر گئے یا پھر کل صبح سے پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس جلسے کی تیاریاں تو یقیناً بہت زیادہ کی گئی ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت تھی، جو دوسرے درجے کی یا سینئر قیادت، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ مختلف اضلاع میں جائیں اور وہاں لوگوں کو موبلائز کریں۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ جو لاہور کی قیادت ہے، کیونکہ لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے، یہاں کی قیادت بجائے اس کے کہ اس لاہور شہر کو موبلائز کرتی، وہ پنجاب بھر کے دوسرے اضلاع میں لوگوں کو موبلائز کرنے نکلی ہوئی تھی۔ لیکن اب بھی جتنی مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت سے یہاں لاہور میں بات چیت ہوئی ہے، وہ پر امید تو ہیں کہ یہ پنڈال بھرے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون کو ایک مرتبہ پھر فعال کرنے میں اور موبلائز کرنے میں اس جلسے کا خاطر خواہ کردار ضرور ہوگا۔ اگر یہاں یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو یقیناً یہ مسلم لیگ نون میں کی جو سیاسی جماعت ہے اس میں ایک نئی روح پھونکے گا۔ اچھا، جو میاں نواز شریف کی آمد پہ کیونکہ یہ جلسہ رکھا گیا ہے تو ایک جشن کے طور پر لیا جا رہا ہے، اس سارے کو استقبالیہ کہا جا رہا ہے نا، تو اس لحاظ سے آپ باقی بھی سیاسی جماعتوں کے جلسے جلوس ریلیاں وغیرہ دیکھتے رہے ہیں، خاص طور پہ جو اوکیجنل ہوتے ہیں کہ کسی لیڈر کی آمد پہ، اور 4 سال بعد نواز شریف آ رہے ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، لاہور کو ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اس لحاظ سے آپ کو موٹیویشن لاہور کے لاہوریوں میں خاص طور پہ وہ جوش و خروش نظر آ رہا ہے؟ اس جلسہ گاہ میں تو وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جوش و خروش کافی حد تک ہے، یعنی یہاں ڈھول بھی بج رہا ہے، یہاں کوئی آپ نے بتایا کہ یہاں قوالی کا بھی کوئی اہتمام کیا گیا ہے۔ مینار پاکستان پر ایک بڑی اسکرین لگائی گئی ہے جہاں آج میچ دکھایا جا رہا ہے، تو یہاں کچھ میلہ اور جشن سا تو ہے، لیکن اس پنڈال کے باہر ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ لاہور میں یہ جو راستہ یا سڑک جو بالکل مینار پاکستان اور اس کے ارد گرد ہے، وہاں پہ تو بڑے بڑے بینر اور کچھ نظر آتے ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ اتنی تیاریاں بھی نہیں ہیں اور اس طرح کی تشہیری مہم بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت تو یہی صورتحال ہے، لیکن مسلم لیگ شاید اس لیے پر امید ہے کہ انہوں نے آئندہ انتخابات کی آمد ہے اور انہوں نے بہت سارے ایسے الیکٹیبلز کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے لوگ لے کر آئیں گے، تو یہ انہی پر ہی زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کا خیال ہے روایتی طور پہ جو دور دراز کے علاقوں سے لوگ ہیں ان کو بھی لانے کا انتظام کیا گیا ہے، تو جلسہ گاہ تو بھر جائے گی۔ بہرحال لاہور جو جس کو پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے، زندہ دلانے لاہور ہے، وہاں پر اس جلسہ گاہ سے باہر آپ کو اس طرح کی موٹیویشن نظر نہیں آ رہی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب میرے ساتھ موجود ہیں ہماری کولیگ فاطمہ، ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے جو موٹیویشن ہے نون لیگ کی یا مہم چل رہی ہے اور تشہیر کی جا رہی ہے شہر میں، اس حوالے سے کیا ان کی آبزرویشن ہے اور وہ کیا سمجھتی ہیں یہ جلسہ کس حد تک کامیاب کر پائے گی؟ جی بہت شکریہ ارشد۔ موٹیویشن کی آپ نے بات کی تو موٹیویشن تو کافی دنوں سے ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کا آؤٹ کم ہمیں نظر نہیں آیا۔ لائک ابھی ہم جیسے پورا شہر ابھی ہم لوگ گھوم کے آئے کار پہ، تو وہ جو ایک جو کہا جا رہا تھا کہ یہ کائنڈ آف ایک چاند رات ہے یہ، اور یہ وہ اس طرح کا رش نہیں ہمیں دکھائی دیا یہاں پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو خاص طور پہ یہ تو اندرون لاہور کا ایریا ہے نا، یہ مطلب مینار پاکستان اور یہ یہاں جس کو گڑھ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے جو پوش ایریاز بھی ہم نے جب چکر لگایا تو وہاں پہ ایز سچ ہمیں کوئی بینرز کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں ہے۔ البتہ کچھ جگہوں پہ پولز پہ جھنڈے ونڈے نظر آئے، لیکن بہت زیادہ تشہیر اس طرح کی نظر نہیں ہے جتنی ہائپ کریٹ کی گئی تھی۔ جی یہ بتائیں کہ خواتین خاص طور پہ جس طرح سے نون لیگ فوکس کر رہی ہے خواتین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، جلسہ گاہ میں ایک علیحدہ سے جگہ بھی بنائی گئی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ خواتین کچھ پرجوش اور تیار نظر آ رہی ہیں اس جلسہ میں آنے کے لیے؟ ویل ہسٹوریکلی اسپیکنگ نون لیگ کا ایک روایت رہی ہے کہ خواتین کو بہت زیادہ اس میں پروموٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اب کچھ عرصے سے یہ دیکھنے میں آیا کہ جیسے مریم نواز بھی فور فرنٹ پہ آئی ہیں اور باقی خواتین دیگر خواتین جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، تو اس بار بھی
خاص طور پہ جب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں تو اس میں بھی ٹاسک دیا گیا ہے خواتین کو جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں کی جو رہنما ہیں ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے خواتین کو موٹیویٹ کرنا ہے, اس جلسے میں لے کے آنا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہنا بٹ جو ہے وہ یہاں آئی ہیں. ابھی چونکہ تیاریاں ہو رہی ہیں تو دیٹ مینس کہ جو مین سٹریم کی خواتین ہیں نون لیگ کی وہ اس جلسے میں آ رہی ہیں, اور لیکن وہ کتنی بڑی تعداد کو موٹیویٹ کر کے کھینچ کے اس جلسے میں لے کر آتی ہیں یہ ہمیں کل ہی پتا چلے گا. جی تھینک یو ویری مچ. جی یہ مختلف جو شہر کے حصے ہیں وہاں پر مسلم لیگ نون کے جو مقامی ایم این ایز کے امیدوار ہیں, ایم پی ایز کے امیدوار ہیں, وہ اپنے طور پر موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو, گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوت دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور جو ٹکٹ ہے وہ بھی مسلم لیگ کی قیادت نے جو ہے وہ بیانات دیے ہیں اس حوالے سے کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پر لانے میں کامیاب ہوں گے ان کو ٹکٹ کے حوالے سے ان کی کنفرمیشن ہوگی, ورنہ جو ہے وہ ان کو کنسیڈر شاید نہ کیا جائے جو اچھا رزلٹ نہیں دے گا. جی اشتیاق صاحب, آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جلسے کی جس طرح سے میڈیا پر تشہیر کی جا رہی ہے, اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ دور دراز علاقوں میں نون لیگ کے رہنما گئے ہوئے ہیں اور وہ شفٹنگ بھی کی ہے انہوں نے, کہ جو لاہور کے تھے وہ ڈی جی خان بھیج دیے, جو فیصل آباد کے تھے وہ پنڈی بھیج دیے, اس طرح سے. تو اس حکمت عملی کو آپ کامیاب حکمت عملی سمجھ رہے ہیں یا اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا؟ اس کو کامیابی یا ناکامی کا تو خیر کل کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا, لیکن اس سے یہ ظاہر ضرور ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون خاصی سنجیدہ تھی, کیونکہ پنجاب ان کا ہمیشہ سے ایک گڑھ رہا ہے اور لاہور تو نون لیگ کا ایک گڑھ اور دل رہا ہے. تو اس لیے ان کی ایک کوشش تھی کہ پنجاب میں اپنے ووٹرز کو موبلائز کیا جائے, اور کیونکہ لاہور ایکسیسیبل بھی ہے خاص طور پر جو قریبی اضلاع ہیں وہاں سے, تو اس لیے وہ پر امید ہیں, کیونکہ صرف لاہور سے ہی اس جلسہ گاہ کو بھرنا شاید وہ پھر نواز شریف کا استقبال کو اس طرح کا وہ پروجیکٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ اب وہ شاید اس سے یہ بھی مسلم لیگ نون بتانا چاہے گی کہ ملک بھر سے چاہے وہ تھوڑی تعداد میں آئیں یا زیادہ تعداد میں ان کے تمام ملک سے کارکن آئے ہیں, موبلائز ہوئی ہے جماعت, اور وہ یہی ظاہر کرنا چاہتی تھی. اسی لیے انہوں نے اپنی جماعت کی جو قیادت تھی ان کو مختلف اضلاع میں بھیجا ہے. جی جیسا کہ کراچی سے بھی 2 ٹرینوں پر سنا ہے کارکن آ رہے ہیں, اسی طرح راول پنڈی سے بھی, اور خاص طور پر یہ جلسہ گاہ جو ہے اس میں 15 ایکڑ کا رقبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے کور کیا ہے, جس میں جلسے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. تو 15 ایکڑ کا جو ایریا ہے وہ اس جلسے کے حوالے سے اتنی بہت بڑی جگہ تو نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ 15 ایکڑ رقبہ یعنی اس میں 40-50 ہزار لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو کہا جا رہا تھا وہ لاکھوں کا جو دعویٰ ہے, اس پنڈال کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اتنے لاکھ لوگ یہاں پر سما جائیں گے یا اتنے لوگ یہاں پر آئیں گے, یا کتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تیاریاں دیکھ کے؟ دیکھیں اگر لاکھوں لوگ آئے تو یقیناً وہ اس جلسہ گاہ تک تو محدود نہیں رہیں گے, پھر تو لاہور کی سڑکیں ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ بھی بھر جائیں گے. تو یہ تو شاید ان کا یہ دعویٰ اس لیے ہے کہ وہ موبلائز کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں, اور اگر جلسہ گاہ میں تو اگر 50,000 بھی لوگ آئیں تو وہ یقیناً ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا جلسہ کہا جائے گا. لیکن ابھی ہم جب اس وقت جب بات کر رہے ہیں تو جس طرح فاطمہ نے بتایا کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وہ عام لوگ وہ اپنی خواتین کے ساتھ بچیوں کے ساتھ وہ کتنی بڑی تعداد نہیں ہے, لیکن چند اکا دکا لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے مسلم لیگ نون کا کہ وہ نہ صرف جو روایتی طور پر جو پاپولیشن تھی, جو مرد پاپولیشن تھی, اس کے علاوہ وہ خواتین کو بھی موبلائز کر رہے ہیں. ڈیجیٹل جو کمپین ہے وہ بھی خاصی نظر آ رہی ہے. کل ہی ایک انہوں نے ترانہ بھی لانچ کیا ہے, اور اب بھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جلسہ گاہ میں لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے, جس پہلے بتایا کہ قوالی نائٹ کے علاوہ آج ایک میچ پاکستان اور آسٹریلیا کا ہو رہا ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں. تو یہ ساری مسلم لیگ نون اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہی ہے, اور یقیناً یہ اس کی جماعت کا اگلے انتخابات پہ جو اثر ہوگا وہ یہی جلسہ اس ٹرینڈ کو سیٹ کرے گا. جی بہت شکریہ. جی جیسا کہ اشتیاق نے بھی بات کی اور فاطمہ نے بھی بات کی کہ جلسے کی تیاریاں یہاں جلسہ گاہ کے اندر کافی وسیع نظر آ رہی ہیں. مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے کہ اس سیاسی شو کو ہر صورت کامیاب بنایا جائے اور سیاسی قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا جائے, جو کہ جس کے اثرات آنے والے انتخابات میں بھی دکھائی دیں. بہرحال جلسے کی تیاریاں تقریباً آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں. نواز شریف کل بروز ہفتہ یہاں پر آئیں گے اور 7 بجے کے بعد جلسہ گاہ میں پہنچنے کی اطلاع دی گئی ہے,
اور وہ یہاں کے شرکا سے خطاب کریں گے. انڈیپینڈنٹ اردو کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.